बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से सियासी और माशी सूरत हाल पर। नाज़रीन, बज़ाहिर पाकिस्तान की अवाम 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुई, लेकिन आज भी हमारी डोरी कोई और हिला रहा है। चंद हुक्मरान तो आज़ाद हुए, पर कौम के पाँव में आज भी गुलामी की जंजीरें हैं। ये चंद खानदानों की जंजीरें हैं। आपको याद होगा 2018 में एक इंतखाबात होते हैं जिसमें एक सियासी जमात जो पिछले 40 साल से पीपल्स पार्टी और नून लीग का कब्जा रहा, बारियां लगाते रहे, उसका तसलसल तोड़ती है और वो कामयाब हो जाती है। उसका नाम तहरीक इंसाफ होता है, जिसका चेयरमैन इमरान खान वजीर आज़म बन जाते हैं। वजीर आज़म बनते ही मुल्क को सख्त इकॉनमी की बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, उनको मुकाबला करने के लिए उन्हें बड़े फैसले करने पड़ते हैं। इत्तफाक से उनकी अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया। 30-35 सीटें पीटीआई के मुताबिक जानबूझ के उनकी कम कराई गई 2018 में, क्योंकि वो मखलूत हुकूमत बनाए, क्योंकि सब जानते थे कि इमरान खान डिक्टेशन नहीं लेगा और मुल्क की मफाद के खिलाफ कोई फैसला नहीं करेगा। खैर, हुकूमत बन गई और मुल्क को माशी तबाही से तरक्की के रास्ते पर गामजन करना शुरू हो गए। इस दौरान उस वक़्त की अपोजिशन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने पीडीएम इत्तेहाद बनाया और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की हुकूमत के खात्मे के लिए पहले कहा 2018 के इलेक्शन धांधली है, फिर कहा असम्बलियों से इस्तीफे दे दो, फिर खुफिया मददगारों की मदद से एक साजिश के लिए डोनाल्ड डू अमेरिका से एक साइफर भेजता है और इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया जाता है। आज भी अमेरिकन मीडिया ने एक खबर लिखी है कि पाकिस्तान में अमेरिकन साबिक सफ़ीर को सज़ा हुई। शायद पाकिस्तान में ये सज़ा होती तो उसे इनाम मिलता, लेकिन साजिश करने वालों को तो बैरून मुल्क सज़ा हो जाती है। लेकिन इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करके 13 जमातों का मजमूई मजमा इधर से पकड़ के, जो माजी में एक दूसरे की दुश्मन थी पीपल्स पार्टी और नून लीग, 40 साल बारियां लेते रहे। ये इन्हें इसलिए लाया गया कि ये अपने मुकदमात ख़त्म करवा लें। उस वक़्त मुस्लिम लीग नून की क़यादत, पीपल्स पार्टी की क़यादत सारी नैबज़दा थी और इनमें से 95% केस पीपल्स पार्टी ने नून लीग के खिलाफ और नून लीग ने पीपल्स पार्टी बनाए थे। लिहाजा पीटीआई इनकी आंख में खड़कने लगी कि अगर इमरान खान 5 साल पूरे कर गया तो लूटा हुआ माल वापस करना पड़ेगा। तो लिहाजा इन 13 जमातों ने अपना इत्तेहाद कर लिया, लेकिन इनके लॉन्ग मार्च नाकाम गए। जलसे जुलूसियों में पाकिस्तान की अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट को ललकारा गया नवाज शरीफ और उसकी तरफ, लेकिन बाद में उन्हीं के साथ मिलके 9 अप्रैल 2022 को हुकूमत ख़त्म कर दी गई। नाज़रीन, बदकिस्मती देखें कि मौजूदा हुकूमत ने जो निगरान हुकूमत है पीडीएम का ही तसलसल है। अब नूरा कुश्ती खेली जा रही है। पहले पीपल्स पार्टी नून लीग मौलाना फजलुर रहमान ने 13-14 जमातों को मिलकर पीडीएम बनाई, इक़्तिदार लिया। शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा के मज़े चखे, नवाज शरीफ मुल्क से फ़रार हुए और इस दौरान पीपल्स पार्टी ने भी अपनी वज़ारतें ली, मौलाना फजलुर रहमान ने भी ली। जैसे ही इलेक्शन करीब आते हैं और 9 अगस्त को असम्बलियाँ तोड़ देते हैं और अब एक साजिश होती है कि इमरान खान के खिलाफ 180 मुकदमात करके इसे गिरफ्तार करें, ये कमज़ोर पड़ जाएगा जेल में जाके। वो जेल में जाके पहले से ज़्यादा पुरअज़म हो जाता है, ज़्यादा मजबूत हो जाता है और बाहर आवाम को पैगाम भेजता है कि जेल की 4 दीवारी इमरान खान के अज़म को और मजबूत कर रही है। उसकी वजह है कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम जाग चुकी है। पीडीएम का ख्याल था कि कुछ दिनों बाद ये भी नवाज शरीफ की तरह डील करके मुल्क से चले जाएंगे, लेकिन इमरान खान ने डील करने से न सिर्फ इनकार किया बल्कि उन्होंने कहा मैं जेल में ज़्यादा महफूज हूँ।
ان کی سختیاں طریقے انصاف کو کندن بنا رہی ہیں۔ ان حالات میں پی ڈی ایم نے سوچا کہ عمران خان کی تو مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اسے شکست دینا ممکن ہی نہیں رہا۔ نواز شریف نے درجنوں واپسی آنے کی کوشش کی تو جھوٹ بولتے رہے۔ بالآخر اب شہباز شریف گئے تو انہوں نے جا کر نواز شریف کی 21 اکتوبر کی واپسی کی۔ اب 21 تاریخ کی واپسی کیوں؟ ان کا خیال تھا کہ عمر صاحب بندیال چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائر ہو جائیں گے اور اس کے بعد آنے والے چیف جسٹس فائد عیسیٰ کریں گے، لیکن ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ آئین اور قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں اور ڈکٹیشن نہیں لیتے۔ ناظرین، اس طرح کیا گیا کہ عمران خان اب اگر سروے الیکشن کراتے ہیں تو عمران خان واضح اکثریت سے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب ایک ٹوپی ڈرامہ بنایا گیا کہ پنجاب میں مسلم پیپلز پارٹی کی سے ہے ہی نہیں، صرف 5 یا 6 سیٹیں تھی ایم پی اے کی 2018 میں، اور نون لیگ پنجاب کی سب سے غیر پسندیدہ جماعت ہو گئی، کیونکہ انہوں نے جو عوام کے ساتھ 16 مہینے میں ظلم و ستم کیا، مہنگائی بم گرایا، پیٹرول بم گرایا، گیس بم گرایا، آٹا بم گرایا، چینی بم گرایا، روزمرہ کی اشیاء دال سبزی کی قیمتیں غریب کی پہنچ سے 1000 گنا آگے لے گئی۔ تو اب نون لیگ کے لیے بھی پنجاب اور پاکستان میں ووٹ بینک کی گنجائش نہیں رہی۔ اب ٹوپی ڈرامہ یہ کیا گیا کہ متبادل کے طور پر پیپلز پارٹی کو ثابت کیا جائے۔ اب بظاہر مسلم پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم تو 16 مہینے کے جواب دینی ہے، شہباز شریف سے پوچھو، جبکہ آج مسلم لیگ نون کے وکلاء نے، مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے کہا کہ 16 مہینے میں پیپلز پارٹی نے کرپشن کی ہے، ہم ان کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے، ہم سندھ میں جا رہے ہیں اور وہاں جماعتی اتحاد کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت ہمیشہ ہی ناکام رہی، یہ کرپٹوں کا ٹولہ ہے، جس پر پیپلز پارٹی کی شادیہ مری نے کہا کہ وہ مسلم لیگ نون کے ان عہدیداروں پر احتجاج کرتے ہیں اور سخت مذمت کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ناکام رہی۔ انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کو تانے دینے والے یہ بتائیں کہ اگر پیپلز پارٹی نہ ہوتی تو یہ تو استعفے دے رہے تھے، تو یہ تو 16 مہینے کے لیے 2022 میں وزیر اعظم 1000 سال نہیں بنتے، آج جیلوں میں ہوتے۔ ناظرین، بظاہر ابھی تک صرف اور صرف ہر جماعت کو سیاسی مہم چلانے کا اختیار دیا گیا، ماں سوائے طریقے انصاف کو۔ کوئی لیڈر اپنے گھر جاتا ہے تو اس کے بیوی بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، نامعلوم مقام پر لے جاتے ہیں، پولیس تشدد کرتی ہے، مارتی ہے، کوئی جھنڈا اپنے گھر نہیں لگا سکتا، کوئی بینر نہیں لگا سکتا، جبکہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ نون لیگ نے لوٹ مار کی، اور نون لیگ کہتی ہے پیپلز پارٹی کی کرپشن کی پوری داستان ہے، یہ 10% رہے سرے محل انہوں نے بنایا، اس میں کیس میں اربوں روپے کرائے۔ لیکن حیرت والی بات ہے، پیپلز پارٹی الیکشن کمپین آرام سے چلا رہی ہے پورے ملک میں، اور چلانی بھی چاہیے۔ نون لیگ بھی ایک اشتہاری مجرم کے استقبال کے لیے تیاریاں کر رہی ہیں، انہیں نہیں روک رہا۔ لیکن پی ٹی آئی کا کوئی ایک لیڈر ایک گلی محلے میں کھڑا ہو تو پولیس اسے اٹھا کے لے جاتی ہے، کبھی بغاوت کا، کبھی دہشت گردی کا، کبھی 16 ایم پی او کا مقدمہ درج کرتے ہیں۔ پھر مسلم پاکستان تحریک انصاف کے صدر شہباز آج پرویز الہی کی جب ضمانت ہوئی تو انہیں پھر ایک اینٹی کرپشن نے کر لیا۔ اینٹی کرپشن کے ٹارگٹ میں اس وقت صرف اور صرف پی ٹی آئی کا صفایا کرنا ہے۔ لیکن ناظرین، آخر میں ایک بات بتاتا چلوں، جو اتحادیوں نے مل کے حکومت بنائی تھی 2022 میں، ان میں اب یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے آج ماشگاف لفظوں میں کہا ہم نے الیکشن کی بات کی تو ہمارے صاحب کا اتحادی یعنی کہ نون لیگ الیکشن سے بھاگ رہی ہے۔ ناظرین، یہ 14 جماعتیں پی ڈی ایم کی کیسی تجربہ کا ٹائم تھی، جنہوں نے 16 ماہ 17 ماہ میں ملک کو دیوالیہ کر دیا، ملک کے میں صرف اپنے مقدمات ختم کروائے۔ کل ہی ایک روز قبل ہی 26 میں پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی اور 332 روپے کم و بیشتر پیٹرول کی قیمت ہو گئی۔ بجلی کی گیس کی قیمت 50% بڑھائی جا رہی ہے۔ بجلی، پیٹرول اور گیس کی قیمت بڑھے تو روزمرہ کی اشیاء کی قیمتیں
میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ مسلم لیگ نون کو پتا ہے کہ ایسے حالات میں اگر صاف شفاف الیکشن ہوئے تو طریقہ انصاف کی کامیابی یقینی اور مسلم لیگ کی نون کی شکست ہوگی، اس لیے وہ الیکشن سے فرار کا راستہ اور الیکشن کمیشن مبینہ طور پر ان کی مددگار ہے۔ ناظرین، جو بائیڈن کے کہنے پر 2022 میں کی گئی حکومت کے اتحادیوں نے ملک کو دیوالا کر دیا، اور آج اس وقت کے اپوزیشن لیڈر جس نے نگران حکومت بنائی، راجہ ریاض، لندن میں بیٹھ کر مسلم لیگ نون میں شمولیت کر رہے ہیں اور مسلم لیگ نون سے الیکشن لڑیں گے۔ اس سے بڑا کیا مذاق ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو بنا تھا، جس نے اپنی ہی جماعت طریقہ انصاف سے بے وفائی کی، غداری کی، انہیں چھوڑ کر اپوزیشن لیڈر بن گیا جعل سازی سے، اور اب لندن میں نون لیگ میں شمولیت اختیار کی اور شہباز شریف نے اسے خوش آئین قرار دیا۔ ناظرین، کیا پاکستان میں لوٹوں کی زیادہ اہمیت ہے؟ کیونکہ راجہ ریاض لوٹا بن گیا، 16 لوگ لوٹا بن گئے۔ کیا پاکستان کی عوام 25 کروڑ اپنے ووٹوں سے نہیں، لندن اور دبئی میں بیٹھے جن پر مبینہ اربوں روپے کی کرپشن ہے، وہ الزام کریں کہ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے تو آپ کو سڑکوں پہ نکلنا ہوگا، اور اس مہنگائی کی بڑھتے ہوئے طوفان کے لیے، اس حکومت سے نجات کے لیے صاف شفاف الیکشن کرائے جائیں، اور صاف شفاف الیکشن میں موجودہ پی ڈی ایم کی کسی جماعت کی کامیابی نہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی سوتنوں والی لڑائی بظاہر سیاسی جگہ بنانے کی ناکام کوشش ہے۔ ہاں، اگلا ہفتہ فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنیں گے، جس سے طریقہ انصاف کے لیے خوشخبریاں آنے کی امید ہے، کیونکہ ان پہ ہونے والے سیاسی مقدمات بے بنیاد اور جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔